जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और आप, और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार अदनान। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो शहरी अदारे हैं उनके हवाले से। शहरी अदारे हमेशा आज़ाद कश्मीर के जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी गुज़श्ता 23 सालों से कायम है। उस हवाले से भी बात करेंगे कि 23 सालों में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर बेहतरी की है। इस हवाले से आज हमारे जो मेहमान हैं वो चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद अज़हर अली गिलानी हैं। हम इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हम इनसे पूछेंगे। पहला तो मेरा यही सवाल होगा इनसे, क्योंकि ये अभी तहरीक इंसाफ के मंशूर पर जो है वो चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात हुए हैं और हाल ही में इनकी तैनाती हुई है। एक बड़ा कंट्रोवर्सी इनके दरमियान रही है इनकी तैनाती के हवाले से भी, इस हवाले से पूछेंगे। तो अज़हर गिलानी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मेरा यही सवाल है आपसे कि आप तहरीक इंसाफ जमात है उससे वाबस्ता हैं और हाल ही में आपकी जो है वो तैनाती हुई है, तो बड़ा कंट्रोवर्सी रही है। बाज़ सियासी जो शख्सियात थी वो उनको शायद नागवार गुजरा है, मे भी उसके अंदर क्या हालात थे ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। तो इस हवाले से क्या मतलब आप बताना चाहेंगे कि ये ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सुबह 9 डिजिटल का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि हम मुज़फ़्फ़राबाद की डेवलपमेंट और सियासी जो मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू कर सकें, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो सवाल आपने किया उस सवाल में यकीनी तौर पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे जैसे कारकुन को इस अदारे की सरबराही को सौंपे। तो जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि कंट्रोवर्सी, तो यकीनी तौर पर ये सियासत है और सियासत के अंदर इख्तलाफ और इख्तलाफ राय ही सियासत का बुनियादी तौर पर हुस्न है और इसमें उन तमाम लोगों का हक है। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग इस अदारे की सरबराह बनने के लिए वो ख्वाहिश रखते थे और अल्लाह ताला ने, मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये मेरे मुकद्दर और नसीब में लिखा। तो वो पार्टी के अंदर एक मुस्बत तनकीद रहनी चाहिए और मैं हमेशा उस मुस्बत तनकीद को वेलकम करता हूँ और करूँगा भी। और आपने देखा वही लोग जो जिन्होंने हमारे साथ इस हवाले से इख्तलाफ रखा और फिर कुछ अर्सा के बाद वो मेरे ऑफिस तशरीफ ले आए और उन्होंने आके न सिर्फ मुझे वेलकम किया बल्कि उन्होंने मेरी पॉलिसी के साथ इत्तफाक भी किया। तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी जब आपकी तैनाती हुई तो ज़ाहिर लोगों ने एक शुभात का इजहार किया कि चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो तैनात हुए हैं वो शायद बहुत इस लिहाज से कि उन्होंने कोई पैसे दे के जो है वो चेयरमैनशिप हासिल की, ये भी तासर आम रहा है और बरमला लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें कायम रही हैं, लेकिन बर के उसके हवाले से कोई ऐसी मुसक्ता कोई चीज़ तो सामने नहीं आई। तो ये तासर क्यों कायम रहा है? क्या ये तो इस सवाल का जवाब वो लोग बेहतर दे सकते हैं जिन्होंने ये तासर कायम किया, लेकिन मैंने एक बार पहले भी इस आपके मीडिया के तवसत से इस बात का इजहार किया था कि अगर किसी के पास इस तरह का कोई सबूत है, इस तरह की कोई बात है तो वो सामने लाए। बाकी तो बात तो कोई भी की जा सकती है, लेकिन मैं एक बार फिर आपके तवसत से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे मेरिट के ऊपर इस पोजीशन पे लाया और मैं पानी का गिलास पिए बगैर इस सीट के ऊपर बैठा हूँ। चाहे जाए कि जो बात आप कर रहे हैं खुदा न खास्ता उस तरफ, और ये एक ऐसी जगह थी जिस पे मेरा ये ख्वाब था कि हम बैठ के अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने मुज़फ़्फ़राबाद को डेवलप करें। तो मुझे अब ये बताएं कि ये किस तरह मुमकिन था कि मैं एक ऐसी पोजीशन जिसके लिए मैंने ये ख्वाब देखा था कि यहाँ बैठ के हम अपने इस इलाके की बेहतरी लाएं, तो वहाँ पे मैं कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करूँ जो कि इखलाक के, रवादारी के और सियासत के मुसलमान असूलों के बग़ैर हो। 23 साल ऐसी कोई बात डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ 23 साल एक बहुत बड़ा अर्सा होता है और उसके मुकाबले में अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर की डेवलपमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको कहें कि 20% भी नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें बदली हैं, चेयरमैन बदले हैं, बहुत सारे विजनरी चेयरमैन भी आए हैं, हुकूमतों के पास पैसे भी थे, तो शहर आज तक डेवलप नहीं हुआ।
اس کی بنیادی؟ جی، یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اور ایک تو میں تھوڑی سی آپ کی اس میں کریکشن کر دوں کہ اس ادارے کو قائم ہوئے 34 سال ہو گئے۔ 1988 میں اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اچھا، آپ کی ویب سائٹ پہ میرے خیال میں کوئی اور فگر شاید اس حوالے سے تھا کہ 23 سال ہو گئے جی، آپ کی ویب سائٹ پہ لانچ کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ 23 سال۔ میں اس میں مطلب آپ کے توسط سے اس کی کریکشن کروں گا، اور انشاءاللہ اگر ویب سائٹ پہ یہ انفارمیشن ہے تو اس کو بھی ہم کریکٹ کریں گے۔ اب اس پہ بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے کہ 33-34 سالوں میں یہ ادارہ کیا اپنے اہداف پورے کرنے میں کامیاب ہوا، اگر کامیاب ہوا تو کس حد تک ہوا، اگر ناکام ہوا تو ان اہداف کو کیوں یہ پورا نہیں کر سکا۔ لیکن میں نے جب اس ادارے کا چارج سنبھالنے کے بعد میری پریورٹی یہ تھی کہ ہم اپنے آج کے اوپر فوکس کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم آج سے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اس بات کے اوپر بالکل 100% کنونسڈ ہوں کہ یہ ادارہ اپنے ان اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا جن اہداف کے اصول کے لیے بنیادی طور پہ اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب اس کی یقینی طور پہ جو بھی وجوہات ہیں ان پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی کارکردگی، اپنے جو ہمارے ٹارگٹس اور گولز ہیں ان کے مقابلے میں پچھلے 33-34 سال میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان لوگوں سے یہ سوال کیا جانا بہتر ہوگا جو اس ادارے کے مختلف ادوار میں جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب تو ہے نا۔ آپ نے ناکامی کی بات کی ہے تو ناکامی کا ذمہ دار صرف سیاسی چیئرمین کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ لازم ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے ادارے کے اندر لوگ افسران موجود ہیں ان کی بھی کوئی اس میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا۔ تو ہر بندہ جو آنے والا وہی کہتا ہے کہ ہم احتساب کا عمل شروع کریں گے۔ آپ نے بھی اپنی بہت ساری پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم احتساب کا عمل شروع کریں گے، تو کیا کوئی احتساب کا عمل کوئی آپ نے ریفرنس دائر کیا؟ پرانے جو چیزیں ہو گئی ان میں کوئی ریفرنس ایسا دائر ہوا ہے جس کو ہم مثال بنا سکیں؟ لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ حکومتوں کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ وہ ان اداروں کو کیا لائن دیتے ہیں جس کے اوپر چل کے وہ عوامی خدمت کے سفر کے تسلسل کو جاری رکھیں۔ یقینی طور پہ یہ ماضی کی ان حکومتوں نے اس ادارے کو یا بلدیاتی اداروں کو اس طرح سے فعال کردار ادا کرنے میں اپنی وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی جو بنیادی طور پہ ادا کرنی چاہیے تھی۔ میں اس کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مختصر ترین وقت میں رکھوں گا تو پھر شاید آسانی سے میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا۔ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً کم و بیش 7 سے 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی تک۔ تو میں نے جب یہاں پہ چارج لیا، میں نے پہلی پریزنٹیشن لی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ادارے کے اندر یعنی بنیادی طور پہ اس ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو اس بات کا ہی پتہ تھا کہ اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ تو میں نے اس ادارے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 1988 میں یہ جب قائم ہوا تو اس کو کیا اہداف دیے گئے، میں نے 34 سال کے بعد ان اہداف کی طرف توجہ دی۔ بنیادی طور پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مظفر آباد شہر کے اندر اور شہر کے گرد و نواح میں آپ لوگوں کو جو ان کی ہاؤسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک تاثر پھیلایا گیا کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد شہر کا ادارہ ہے، تو میں نے متعدد دفعہ میڈیا کے ذریعے اس بات کو سامنے لایا کہ 1988 میں جب اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تو 36 مختلف موضوعات کو اس ادارے کا حصہ بنایا گیا، یعنی اس کے نوٹیفائڈ ایریا کی تعداد جو تھی وہ 38 تھی، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چل سکی کہ اس ادارے کے نوٹیفائڈ ایریا اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے۔ تو میں نے اپنی 4 چیزوں کو جو ہے نا وہ 4 پریورٹیز جو ہیں ان کو فکس کیا۔ نمبر 1، ہم اس ادارے کے اندر آنے کے بعد اپنی ہاؤسنگ کی سہولیات کو کیسے آگے لے کے جائیں، ہم انکروچمنٹ کو کس طرح سے ختم کریں، اور وہ سرکاری زمینیں جن پہ مختلف لوگوں نے اداروں نے قبضے کیے ہیں ان سے کیسے چھڑایا جائے۔ تیسرا،
ہم جو ہے اپنی آمدن میں کیسے اضافہ کریں تاکہ یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے ملازمین کی تنہائی بھی دے سکے اور مظفر آباد کے گرد و نواح میں ان تمام نوٹیفائڈ ایریا کے اندر لوگوں کی خدمت بھی سر انجام دے سکے. اور چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مظفر آباد کی خوبصورتی کے اندر کیسے اضافہ کیا جائے. تو ان 4 اہداف میں میں جو سب سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ مجھے طلب کیا اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا خواب ہے اور میری خواہش ہے کہ مظفر آباد کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ اور دارالحکومت کے شاعر شان بنایا جائے. اور اس کے لیے مجھے انہوں نے فری ہینڈ دیتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی کہ جو ممکنہ وسائل آپ کو درکار ہیں انشاءاللہ وہ تمام ریسورسز ہم آپ کو دیں گے. تو اب میں آپ کو جو آپ نے سوال تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ پچھلی حکومتوں میں اور اس حکومت میں فرق کیا ہے, تو یہاں پہ مظفر آباد سے بہت نامور لوگ گئے, بڑے بڑے نام آئے اور چلے گئے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. دیگر بنیادی سہولیات ہم نے ان سکیمز کے الاٹیز کو دینے کا وعدہ کیا تھا, ہم سے پچھلی حکومتیں وہ بری طرح ناکام ہوئی ان تینوں اپنی سکیمز میں وہ سہولتیں دینے میں. جب میں آیا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ہم نے سب سے پہلے ان تینوں اگنو سکیمز کے الاٹیز کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی. وہ بنیادی مسائل کیا تھے کہ 20 سالوں سے لوگ اپنی پوزیشن سلپس اور الاٹمنٹ لیٹرز اٹھا کے پھر رہے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے ان کو ان آرڈر کیا, ان تمام الاٹیز کو 20 سالوں کے بعد کم و بیش ان کے وہ مسائل حل کیے. اور ہم نے جو متاثرین تھے ان کے لیے آپ نے کتنی اراضی وقزار کروائی تھی؟ کیونکہ آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نے اراضی وقزار کروا لی ہے اور اب ہم وہ افیکٹڈ پلس ہمارے جو آپ کے سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک آپ اسکیم شروع کرنے جا رہے تھے وہ کریں. جی میں یہ اس سے اگلا میرا جواب وہی ہوگا. سب سے پہلے ہم نے ان 3 اسکیموں کو آرڈر کیا, یہاں پہ بجلی, پانی اور روڈ انفراسٹرکچر کو بہتری کی طرف لے کے گئے. اب میرا کنولیا ہاؤسنگ اسکیم 494 کنال رقبہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں 494 کنال رقبے پر مشتمل یہ ہاؤسنگ اسکیم تھی. اور اس اسکیم میں تقریباً 165 وہ لوگ تھے جن کو پچھلے 20 سالوں سے پلاٹ نہیں مل سکے. پلاٹ نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ رقبہ ایوارڈ ہوا تو کچھ لوگ عدالتوں میں اسٹے آرڈر لے کے بیٹھ گئے اور ان کو پوزیشن سلپس بھی مل گئی, ان کو الاٹمنٹ لیٹر بھی مل گئے, لیکن وہ پچھلے کئی برسوں سے, کئی دہائیوں سے وہ پھرتے رہے. اس میں جو دلچسپی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر جو گرین ایریا ہوتا ہے, جو اس میں پارکس وغیرہ بنتے ہیں اور جو اس کا گرین ایریا تھا وہ بنیادی طور پہ 7% ہونا چاہیے تھا, جبکہ یہ میرے خیال میں یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میرے خیال میں 7 یا 30% ہے. میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نیشنل اسٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں. کٹنگ کروائی ہے میرے خیال میں آپ نے وہ 7% کے لیے مکتوب لکھا ہے جی 7% ہونا چاہیے, جبکہ ابھی آپ نے جو ہے وہ 13% رکھنا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ اس کو کم کریں, گرین ایریا کو اور ختم کر کے 7%. نہیں, ہم نے کم کرنے کا نہیں کہا, ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ملک کے اندر لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں جتنی بھی ملکی سطح پہ بنیادی ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر گرین ایریا کی جو ایک لمٹ ہے وہ 7%. ٹھیک ہے, تو ہم نے اسی کے وائن سے ان بائیلاز کو منگوایا اور بائیلاز کو منگوا کے ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی اور کر رہے ہیں کہ جی اس کو 7% پہ لایا جائے. کیوں لایا جائے کہ ہم ان تمام متاثرین کو جو پچھلے 20 سالوں سے جنہوں نے رقم دے دی, جن کو الاٹمنٹ لیٹر جاری ہو گئے, تاکہ ہم اب وہ 14% جو ہے اس وقت جو ایگزسٹنگ جو اویلیبل ہمارے پاس لینڈ ہے وہ تقریباً 64 کنال, اور گرین ایریا جو ہے وہ اس حساب سے تقریباً 28 کنال بنتا تھا. تو جو کشن میں ملا 30, 35, 35 کنال کا, تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم انہیں الاٹیز میں تقسیم کریں اور ان کو دیں تاکہ وہ اپنے لیے مکان وغیرہ بنا سکیں. ایک یہ کام کیا. دوسرا ہم نے جو میجر جو ہماری کنٹریبیوشن ہے پچھلے 6 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اس کو وہ ویژن تھا, وہ یہ تھا کہ ہم وہ تمام کراؤن لینڈ جو ان قبضہ مافیاز کے پاس تھے اس میں ہم نے 36 کنال زمین جو ہے وہ واگزار کرائی, جس میں تقریباً 13 کنال زمین ریڈ کرسنٹ کے پاس تھی, 11 کنال زمین پی ٹی ڈی سی کے پاس تھی, اور 15 سے 18 کنال زمین جو تھی وہ
मुख्तलिफ जो लोकल लोग थे जिन्होंने इंक्रोच की थी पिछले 15-20 साल से, हमने वो सारी ज़मीन वागजार करके अल्लाह के फजल करम से डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम की, ताकि हम इस हाउसिंग स्कीम के अंदर उन तमाम इलाटीज़ को जिन्हें ये प्लाट्स मिल चुके थे और उन्हें इन कब्जा माफियाज की वजह से जो ज़मीन हमारी उनके ज़ेर कब्जा आ गई थी, हमने उसको वागजार करके वो उनके हवाले की। फिर इन तीनों स्कीम्स को हमने जो है ना वो अब अल्लाह के फजल करम से 8 माह के बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी की तरफ जा रहा है और लोगों ने वहाँ पे मकान वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं सिटी के अंदर जो 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरा सेटेलाइट टाउन की तरफ में आऊँगा। ये आप मेरे एक और सवाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम ग्रीन एरिया को कम कर रहे हैं, तो बाई लॉज मेरे ख्याल में आप इसकी वायलेशन नहीं कर रहे हैं कि आप ग्रीन आज एक टाउन में की, आज एक स्कीम में की, कल मुमकिन है आप कहें हम नंबरपुरा में भी ग्रीन एरिया को खत्म करेंगे और इफेक्टिव को जो है वो वहाँ पे जो है वो अकोमोडेट करेंगे। मैं ग्रीन एरिया के ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रीन एरिया के उस नेशनल क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ जो एक स्कीम मसलन 500 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल एक हाउसिंग स्कीम आप बनाते हैं, उस पे ये क्राइटेरिया डिफाइंड है कि आपने रोड्स के लिए कितनी जगह छोड़नी है, मस्जिद के लिए कितनी जगह छोड़नी है, ग्रीन एरिया के लिए कितनी जगह छोड़नी है। मैं उस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, आप खत्म खुदा न खास्ता नहीं कर रहे, हम उसको उन कवानीन के अंदर ला रहे हैं जो मख्तस है। 7% रखने से तो मेरे ख्याल में वो जो होता है स्टैंडर्ड वो तो मेरे ख्याल में पूरा नहीं होता। नहीं, देखें आपकी बात अपनी जगह, उसकी उस राय का मुझे एहतराम है, लेकिन 7% रखने का मकसद ये है कि 30 कनाल ज़मीन जो है वो हम पार्क के लिए रखते हैं और 30 कनाल ज़मीन मेरे कॉलोनी हाउसिंग स्कीम के लिए उस क्राइटेरिया के मुताबिक भी है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर रही है, क्योंकि 494 कनाल ज़मीन टोटल हमारे पास है। उसमें से देखें ना तकरीबन 50% जो ज़मीन है वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बच रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, पानी, तो हमारे पास टोटल 50% ज़मीन बाकी बचती है। तो 50% में से हम 7% ही जो है ना वो ग्रीन एरिया के लिए मख्तस कर सकते हैं, क्योंकि 50% ऑलरेडी हमारी जो है ना वो रोड्स की शक्ल में, सीवेज की शक्ल में और बाकी जो दीगर हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हाउसिंग स्कीम की इसके अंदर चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 7% ज़मीन बचती है जिसकी तरफ आप रिपीटेडली बात पूछ रहे हैं, वो भी अल्लाह के फजल करम से उतना मुनासिब एरिया मौजूद है जिसको हम ग्रीन एरिया बना के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते। अच्छा, आपके पास जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत में बैंक रोड शॉपिंग प्लाजा भी है और एक दूसरा प्लाजा भी जो ऊपर मार्केट में जो है वो कायम है। आपने एक कहा था कि मैं 6 महीनों के अंदर अंदर इसको जो है वो मैं फाल करके बताऊंगा। 6 महीनों की कारकर्दगी भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और 6 महीने गुजर भी गए। एक बात जिसको मैं कहूँगा कि फर्जी कार्रवाई भी हुई, कुछ ताले टूटे, मेरे हमें 47 के 48 दुकानें थी, उनके ताले टूटे गए, लेकिन आज तक वो दुकानें अभी भी वो शटर बंद है, वो आज तक नहीं खुल सकी। क्या वजह है कि आप भी वो जो साबका दौर में कहा जाता था कि माफिया एक काबज है, आप भी उसके नजरे में आ गए। इसमें मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि ये जो 2 प्लाजा थे, कचेरी प्लाजा और बैंक रोड प्लाजा, कचेरी रोड प्लाजा मेरे आने से कबल वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को अलाट हो चुका था, मगर सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उन डिपार्टमेंट्स में से कोई डिपार्टमेंट भी हमें ना तो बिजली का बिल देता था और ना रेंट देता था। आज मैं आपको ये कह सकता हूँ ज़िम्मेदारी के साथ तो तकरीबन 90% हमें वहाँ से रेंट वसूल हो रहा है। कुछ थोड़े से 2-4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके एग्रीमेंट्स पाइपलाइन में हैं और इंशाल्लाह अगले आने वाले 2-4-6 हफ्तों में वो एग्रीमेंट भी फाइनल हो जाएगी। अब आ जाऊँ बैंक रोड प्लाजा की तरफ। बैंक रोड प्लाजा के अंदर जिस दिन मैं आया उस दिन इसका टोटल रेंट 7 लाख रुपए था और तकरीबन 65 दुकानें पिछले 6-8 सालों से जब से ये प्लाजा बना है, ये कुछ माफियाज ने बेल्टिंग के जरिए वो दुकानें ली, उनकी चाबियां अपने पास रख ली और ये बंद। मैंने वो 65 दुकानें बाजार कराई और इसी प्लाजा में जिसमें हम बैठे हुए हैं इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर पे आज भी तकरीबन कोई 20 के लगभग दुकानें हैं। जो शॉपकीपर दुकानें तो बाहर कर रहे हैं और उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर रखे हैं। हमने रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स की, नोटिस जारी किए,
اور اب وہ سٹورز ہم وہاں سے ختم کرنے کے لیے جس طرح ہم نے ان 65 دکانوں کو واگزار کیا اس طرح ہم ان 20 دکانوں کو بھی واگزار کرنے جا رہے ہیں. یا تو وہ شاپ کیپر یہاں پہ شاپس کھولیں گے یا یہاں سے سٹور ختم کریں گے. یہ پلازا سٹورز کے لیے نہیں ہے, یہ پلازا ارتھ کوئک کے فیکٹریز کے لیے, ان درمیانے درجے کے کاروباری لوگوں کے لیے ہے جو اپنی فیملیز کے لیے یہاں کاروبار کر کے رزق جو ہے وہ پیدا کریں. بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا آپ کے بالمقابل یہاں پہ ایک یتیم خانہ کھلا ہوا ہے. فائل کے مطابق یہ یتیم خانہ کھولنے والے اس بندے نے ہم سے دفتر کی مکانیت کے لیے جگہ لی اور اس میں سے یتیم خانہ کھول لی. نہ تو اس کے ایگریمنٹ ہے, نہ یہ بجلی کا بل دے رہا ہے, نہ یہ رینٹ دے رہا ہے, نہ ان بائیلاز کو یہ فالو کر رہا ہے, اور الٹا یہ کبھی کسی منسٹر سے, کبھی کسی بیوروکریٹ سے, کبھی کسی ہائی پروفائل سے مجھے ٹیلی فون کروا کے یہ پریشرائز کرتا ہے. آپ نے ہائی پروفائل اور منسٹر اور بیوروکریٹ کی بات کی تو آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں آج تک کبھی بھی کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں. جی, اس کا مطلب آپ دباؤ میں آ رہے ہیں؟ میں دباؤ میں نہیں آیا, لیکن میں امیٹیرین بیسس کے اوپر, اب میری جگہ آپ ہوں, یہاں پہ وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈال بناتا ہے, ڈال بنا کے کبھی کہتا ہے میڈیا کے ذریعے آپ ہی کو کہتا ہے, آپ ہی کو آگے کہتا ہے دیکھیں جی ہمارا پانی بند کر دیا, دیکھیں جی ہماری بجلی بند کر دی, دیکھیں جی ہمارا فلاں نقصان کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ زمین یہ ہال لیا دفتر کے لیے. کیا میں نے تو پوچھا, اس سے پچھلے 4-6 سالوں میں کسی نے اس سے نہیں پوچھا, یہ تو میں نے آ کے پوچھا, اور انشاءاللہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر اس کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کو لے کے, یہ قطعی طور پہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے, وہ ان بچوں کو لے کے کسی مناسب جگہ پہ جائے جو یتیم خانہ کھول لیں اور یتیم خانے کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتا ہو. اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اب میں اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لوں گا اور میں ہر قیمت پہ اس سے یہ جگہ بازار کراؤں گا. یہ بتائیں سر کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفیسران جو ہے وہ ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بنتے رہے ہیں کہ بہت سارے آفیسران ایسے ہیں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس اتھارٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہاؤسنگ اسکیم کے اندر چاہے کوئی پلاٹس ہوں یا کوئی ایسے کوئی کام ہو ان کو غیر قانونی طریقے سے کرتے رہے ہیں. احتساب کے عمل کی آپ نے بات کی, وہ مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا کہ احتساب کا عمل کیسا احتساب کا عمل آپ نے شروع کیا, کوئی ریفرنس دائر ہوا, کوئی ایسی مثال قائم ہوئی آپ کے پاس آئی, یا آپ نے سابقہ دوار میں کہا جی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہوں گی کہ جو ممکن ہے کہ وہ ان کو جج نہ کیا جا سکے, تو آپ نے آنے کے بعد کوئی 6 مہینوں کے اندر کوئی جج کیا کہ آپ کے کون سے آفیسرز, کون سے وہ لوگ ہیں جو اس سارے عمل میں رکاوٹ بنے؟ جی, اب دیکھیں 1988 میں جو ادارہ قائم ہوا, بہت سارے لوگ اپنی سرکاری نوکری کا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ادارے سے جا چکے ہیں. جہاں تک آپ نے احتساب کی بات کی, مجھ سے کافی سارے آپ کے ساتھی دوستوں نے یہ سوال کیا. میں نے آج جو ادارہ 6 مہینے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے, ہم نے اس بینک روڈ پلازے کی آمدن کو 7 لاکھ سے 35 لاکھ پہ کیا. اچھا, چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم نے میرے خیال میں 1 کروڑ سے زائد کا کہا ایک جگہ پہ, تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے ذرائع آگے کے ادارے کی آمدنی یکدم جو ہے وہ کروڑ روپے میں چلی؟ میں کلیریفائی کر رہا ہوں. مثلاً ہمارا پارکنگ پلازا تھا, میرے آنے سے پہلے تو آج بھی ایسی پرائیویٹ گاڑیاں کھڑی ہیں جو کئی عرصے سے کھڑی ہیں اور کوئی ریٹ نہیں دے رہا. سنیں میری, میں آپ مجھے ان کی نشاندہی کریں, میں آپ کی پوری یقین دانی کراتا ہوں کہ جتنی بھی پرائیویٹ گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اب رینٹ دیتی ہیں, ایک ایک گاڑی رینٹ دیتی ہے. میرے پاس ایک ایک گاڑی کا ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو میری نظر میں نہ آ سکی ہو تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. دوسری بات, 35,000 سے میں نے اس کو 5 لاکھ پہ لے کے گیا. میں نے آپ کی اس پلازے کے اندر سارے ہال رینٹ آؤٹ کیے. میں نے ان 65 دکانوں کو جو ہم نے واگزار کروائی, تقریباً نصف سے زیادہ ہم نے ان کے دوبارہ ایگریمنٹ کر کے مختلف لوگوں کو رینٹ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, آج 35-38 لاکھ روپے پہ اس کا رینٹ پہنچ چکا ہے. تمام بینکس آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سمیت ہمیں سب لوگ بر وقت کرائے دے رہے ہیں. ہمارا کچہری روڈ پلازا جو ہے, میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی 90% دے رہا ہے, رینٹ دے رہا ہے. پھر ہم نے اپنے ادارے کے اندر جو اصلاحات کی,
جس میں ہماری فیسز تھیں، ہمارے ڈیولپمنٹ چارجز تھے اور ہماری مختلف مداد کے اندر جو ہماری آمدن تھی. اچھا، ڈیولپمنٹ چارجز کی آپ نے بات کی. سابقہ دور میں وزیر اعظم فاروق اعظم خان تھے اور انہوں نے اپنے ایک عزیز ایڈمنسٹریٹر کو نوازنے کے لیے آپ سے بہت ساری جو اتھارٹیز ہیں وہ واپس لے لی تھی. آپ آئے، آپ 6 ماہ گزر چکے ہیں، حکومت بھی آپ کی، وزیر اعظم بھی آپ کے فیور میں، آج تک وہ واپس نہیں ہوئی. اس میں ہمارا جو انہوں نے اختیار واپس لیا تھا این او سی کا، کہ ماسٹر پلان کنٹرولنگ اتھارٹی کا اختیار آج بھی ہمارے پاس ہے، اور شہر میں جو این او سیز ہیں ان این او سیز کا اختیار انہیں ہم سے لے کے میونسپل کارپوریشن کو دے دیا. ہم نے اس کے لیے تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. آپ کے سامنے پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا کے اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا کہ وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میونسپل کارپوریشن کے درمیان اختیارات کا تعین کرتے ہوئے وہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہیں اس کمیٹی کی فائنڈنگز. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند دن میں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اور ہمیں جو این او سی کا اختیار ہے وہ دوبارہ واپس مل جائے گا، اور ماسٹر پلان کنٹرولنگ اتھارٹی کی حیثیت سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا وہ فعال کردار دوبارہ ادا کرنا شروع کر دے گی جو اس نوٹیفیکیشن سے پہلے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اختیار موجود تھا. انشاءاللہ بطور اظہر گیلانی لوگوں کو کیا بتائیں کہ آپ نے 6 ماہ کے اندر مظفر آباد سٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کہا؟ جی، ہم نے جو میری اپنی پرسنل جو اچیومنٹس ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ان پرسنل اچیومنٹ میں سیٹلائٹ ٹاؤن نگرپورہ میں نے پانی کی بحالی، اور سب سے بڑا جو مین وہاں پہ پرابلم تھا بجلی، وہ ہم نے تقریباً کم و بیش 1 کروڑ روپیہ محکمہ برقیات کو اپنے وسائل سے ادا کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ بجلی بحال کر دی. وہاں پہ ہم نے گرین ایریا، راؤنڈ اباؤٹس، مین سروس روڈ، لاٹیز کو پانی اور لاٹیز کو بجلی کی بحالی کرتے ہوئے جس دن میں آیا وہاں پہ 6 مکانوں کا کام شروع تھا. آج الحمدللہ وہاں پہ 40 کے قریب لوگوں نے مکان شروع کر دیے. ان تینوں ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر ہم نے لاٹیز کو ان کے تمام. اظہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا صرف فوکس جو ہے وہ صرف یہ ہاؤسنگ اسکیمز کے اوپر بھی ہے؟ یہ ہمارا ایک میرے خیال میں 1 یا 1.5 کلومیٹر کا ایک شہر ہے اس کو ہم مین شہر کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی تک کوئی ایسی کوئی خاص جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہو بطور مثال وہ بتائیں. جی، اس کے لیے مظفر آباد شہر میں ہم نے سب سے زیادہ جو توجہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہدایات پہ کی وہ بیوٹیفکیشن کے حوالے سے کی. اس کے لیے ہم نے تقریباً سی ایم ایچ روڈ، نیل کانٹیننٹل سے لے کے ختم نبوت چوک تک ایل سی ڈی اسکرینز لگائیں. شہر کی بیوٹیفکیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ختم نبوت چوک، ہم نے نبوچی برج، ہم نے چیلا چوک. اس کی آج تک کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیجیٹل اسکرین لگائی ہیں آیا یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے فنڈ سے لگائی، کوئی اسپانسر ہے؟ اگر اسپانسر ہے تو اس کا بھی ظاہر ہے اسٹیٹ کے اندر کوئی چیز لگ رہی ہے، اس کا پروسیجر ہوگا. یہ تو نہیں کہ میں اٹھ کے کہوں کہ میں آپ کو 1 کروڑ دے رہا ہوں اور آپ شہر کے اندر لگا لیں، اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہوگا. وہ کیا پروسیجر ہے؟ اس میں ہم نے جب ان ڈی وی ڈی سکرینز، ایل سی ڈی سکرینز لگانے کا فیصلہ کیا اور مظفر آباد کے اندر ساری جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے ہم نے میٹنگ کی. اچھا، ایک یہاں پہ یہ بھی تاثر ہے، میں تاثر اس لیے کہہ رہا ہوں پرسکرپشن تو ہوتی ہے کہ اظہر گیلانی صاحب نے شاید ان کے اپنے بھائی ہیں کوئی، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو پروجیکٹ دیا اور وہ ابھی تک جو ہے اسی کے اوپر کام جاری رکھتے ہیں. اس میں ہم نے اخبار میں اشتہار دیا. اخبار میں اشتہار دینے کے بعد وہاں پہ مختلف کمپنیز آئیں اور اس میں بنیادی طور پہ میں پھر آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے پرپوزل یہ دیا کہ اس میں ہم 0 انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ پرپوزل ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس کمپنیز آئیں، انہوں نے مختلف پرپوزلز دیے. ان میں سے ایک کمپنی ایسی آئی جس نے یہ کہا جی کہ ساری انویسٹمنٹ 100% ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیں گے. 100% انویسٹمنٹ اس کمپنی نے کرنی تھی. نہ اس میں میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، کوئی میرا فیملی ممبر نہیں ہے. وہ اخبار میں دی گئی ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق نہ میری ان سے آج تک کبھی کوئی ملاقات ہوئی، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہے. انہوں نے بذریعہ اخباری اشتہار اپنا پرپوزل دیا. اس پرپوزل میں 100% انویسٹمنٹ انہوں نے آفر کی اور اس انویسٹمنٹ کے عوض
हमने ईयरली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन की और हमें उन्होंने एक बहुत बड़ी खतीर रकम सालाना देने का फैसला किया। यानी जिन जगहों पे ये एलसीडी स्क्रीन इंस्टॉल हो रही हैं, तार आने की इनकम नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी और डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी रकम जो है वो सालाना हमें मिलेगी। लेकिन मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि इसमें हमारी जीरो इन्वेस्टमेंट है, उसमें मेरा कोई जाती अजीज रिश्तेदार भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमने अखबार के जरिए एक इश्तार दिया जिसका रिकॉर्ड मैंने पहले भी आपसे कहा था, बल्कि मैंने आपके एक दो साथियों को वो रिकॉर्ड फ्राहम भी किया। मैंने उन्हें वो अखबार, इश्तिहार, पेपर रूल जो भी उसके लिए एक मुमकिन क्राइटेरिया कानून और ज़ाब्ते के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह के फजल करम से हमने 100% उसको फॉलो किया। और इंशाअल्लाह अगर आप तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो हम आपको उस पूरी इंफॉर्मेशन की फाइल बना के आपके इस दफ्तर में मैं इंशाअल्लाह कल अपने किसी जिम्मेदार के जरिए आपको पहुंचाऊंगा ताकि आप उसको खुद भी देख सकें और देखने के बाद आप ये अंदाज़ा कर सकें कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उस बात में किस हद तक सच्चाई। ज़ाहिर है आप एक विजनरी आदमी हैं और आप एक पढ़े लिखे हैं और आपने आते ही यही कहा था कि मैं शहर की डेवलपमेंट और इस अदारे को फाल करने के लिए अपने तमाम जो एनर्जी है वो करूँगा। इस एनर्जी में क्या आपको यहाँ के मुतलका MLA, वज़ीर हुकूमत ख्वाजा फारूक साहब की कोई हमायत भी हासिल है? क्योंकि अक्सर ये चीज़ भी सामने आई है कि आप मुजफ्फराबाद डिवीज़न के दूसरे वज़रा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि मुतलका। देखें, जहाँ तक उनकी बात है, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही उन्हें वजारत का मनसब मिला है। उस हवाले से हमारे लिए न सिर्फ वो काबिल एहतराम है, मेरे लिए बतौर ख़ास उनका एहतराम इसलिए है कि उनकी इंतखाबी जो सियासत थी, उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, हमने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उनकी भरपूर हमायत की। तैनाती उनकी मशावरत से? जी ज़रूर उनकी मशावरत से हुई और मैं ज़ाती तौर पे जब मेरी तैनाती हो रही थी तो उसमें उनको मेरी और उनकी आपस में इस बारे में पूरी मशावरत हुई। उस मशावरत के बाद ही मेरी तैनाती अमल में लाई गई। अब ये जो अदारा है, ये अदारा, इसका एक एक्ट है, इसका एक अपना आइन है और ये अथॉरिटी जो है उस एक्ट के तहत चलती है और उसी एक्ट के तहत इस अथॉरिटी को चलाया जा रहा है। और ये तासर बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है कि खुदा न खास्ता वो हमारे साथ किसी मामले में अनबोर्ड नहीं है। उनका अपना एक मैंडेट है, अथॉरिटी का अपना एक मैंडेट है और वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें मौका मिलता है, ये भी हाल ही में उन्होंने हमारे अदारे का विज़िट किया, हमने उन्हें बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन में उन्हें उनकी मशावरत हमारे साथ शामिल हाल रहती है। क्योंकि मैं फिर अर्ज़ करूँ कि ये जो अथॉरिटी है इसके 36 नोटिफाइड एरिया हैं, उसमें मुजफ्फराबाद शहर भी एक उन 36 एरियाज के अंदर एक एरिया शामिल है। अब मुजफ्फराबाद शहर की अगर मैं बात करूं, ये बात मुझे करने दें। नोटिफाइड एरिया आप आज वजाहत कर रहे हैं, इससे पहले जी जितने भी चेयरमैन गुजरे या कोई सरकारी ऑफिसर भी बतौर चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने आज तक इसकी जो है वो यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया रहा है कि इस अदारे को उस एक्ट के तहत कभी चलाया ही नहीं गया। मैं आपको ये आज आपके तवसत से मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मैं एक आपको एक और चीज़ बताऊँ कि हमारा जो सोर्स है, जो ज़राए है, वो उसने ये कंफर्म किया है कि आपने जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो अराजी को ही कहा था कि हम अपनी एक स्कीम शुरू करेंगे और प्लस जो फैक्ट्रीज़ हैं तो कोई 40 या 50 कनाल अराजी शायद थी, तो इसका काम जो है वो मुतल्लिका वज़ीर ने रुकवा दिया। इसमें कितनी एक सदाकत है? देखिए, उसमें अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि उन्होंने रुकवाया है, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर आपके ज़रिए आपके प्रोसेस से इसकी वजाहत कर दूँ कि आम डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी मुतासरीन हैं, हाँ वो प्राइवेट या उसके एम्प्लॉइज़ जो हैं, हम उनको अल्लाह के फजल करम से कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक प्लॉट अलाट करेंगे। एक बात। दूसरी बात जिसकी तरफ आपने मुझे उसका जवाब देने दें और मैं इस आपकी इस आज इस इंटरव्यू को एज अ अपॉर्चुनिटी समझते हुए मैं उस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जो नोटिफाइड एरिया उसमें पूरी छतर दमेल यूनियन काउंसिल शामिल है और यूनियन काउंसिल छतर दमेल के साथ साथ मुजफ्फराबाद यूनियन काउंसिल के तकरीबन 16 मुख्तलिफ गाँव शामिल हैं और मुजफ्फराबाद जो सिटी का एरिया है इसमें यूनियन काउंसिल गोजरा पूरी की पूरी हमारे नोटिफाइड एरिया के अंदर शामिल है, जो इससे पहले आज तक इस नोटिफिकेशन को कभी
باہر لانے کی زحمت ہی نہیں کی ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مجھے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ ان نوٹیفائڈ ایریاز کو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امبریلا کے نیچے لایا جائے اور انہیں بھی وہ تمام تعمیری کاموں کے اندر، تعمیراتی کاموں کے اندر اور ان تمام وسائل کے اندر انہیں مستفید کیا جائے جو اس سے قبل جناب یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی صرف اور صرف مظفر آباد شہر کے اندر جس کا فوکس تھا. میں پوچھتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ اگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کا شہری ادارہ ہے تو پھر میونسپل کارپوریشن کی موجودگی میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پورے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قیام عمل میں لائے گئے تاکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے مینڈیٹ کو میونسپل کارپوریشن اور میونسپل ایریا کی حدود سے باہر کیا جائے. ایک ہمارے پروگرام کا ویسے بھی وقت ختم ہونے والا ہے اور کافی آپ سے بات بھی ہوگی. یہ کہ ایک آپ کا آخری میرا سوال ہے کہ آپ کے ادارے کے حوالے سے یہ ہے کہ حال ہی میں آپ نے 3 ویگن آر گاڑیاں خریدی ہیں، تو آپ کے کچھ افسران کے